السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان بآیات قرآن کا یہ درس الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر انتظام اس ہفتہ واری دینی نشست میں آج ہو رہا ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے گستاخان رسول کی گستاخیوں اور ان کے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخانہ جملے اور عقائد کو سماعت کیا، اور حضور سیدی اعلی حضرت نے ان کا جس طرح رد بلیغ فرمایا وہ بھی ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد ان بدگویوں اور گستاخوں نے اپنے گستاخیوں کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے مکر و فریب لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ ان کے فریبوں کو بھی حضور سیدی اعلی حضرت نے بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ جواباً اس کا رد فرمایا۔ آج بھی ان کا ایک مکر جو مشہور ہے اور اس کا رد انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے درس میں بھی بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ حضور سیدی اعلی حضرت ان گستاخان رسول کا رد فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرقے بے دین کا تیسرا مکر یہ ہے۔ دو مکر اس سے پہلے بیان ہو چکے جو وہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تیسرا مکر یہ ہے کہ فقہ میں لکھا ہے جس میں 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات اسلام کی تو اس کو کافر نہ کہنا چاہیے۔ یہ بات دلیل میں ذکر کرتے ہیں کہ فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر 99 باتیں کفر کی ہوں ایک بات اسلام کی ہو تو بھی اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، اور تم لوگ ایک ایک بات نکال کر اور کسی مسلمان کو کافر بنا دیتے ہو۔ یہ عوام کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح سے، یہ مکر و فریب کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت اس کا رد فرماتے ہیں کہ اولاً یہ مکر خبیث، یہ جو فریب، یہ
کھلا ہوا مکر ہے، یہ سب مکروں سے بدتر و ضعیف، یعنی جتنے بھی فریب ہیں مکر ہیں یہ ان سے سب سے زیادہ بدتر ہے، سب سے زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، جس کا حاصل یہ، یعنی ان کے کہنے کا حاصل کیا ہوا، کیا من جملہ یا بالجملہ اگر کہا جائے، شارٹ میں کہا جائے تو ان کے کہنے کا حاصل یہ کہ جو شخص دن میں ایک بار اذان دے یا 2 رکعت نماز پڑھ لے اور 99 بار بت پوجے، شنکھ پھونکے، گھنٹی بجائے، وہ مسلمان ہے، کہ اس میں 99 باتیں کفر کی ہیں تو ایک اسلام کی بھی ہے، یہی کافی ہے۔ یہی مطلب ہوا نا ان کے کہنے کا۔ حالانکہ ہر عام انسان بھی جانتا ہے کہ کوئی ایسا کرے تو ہم اسے کیا کہیں گے، مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ کافر کہیں گے۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حاصل یہ کہ جو شخص دن میں ایک بار اذان دے یا 2 رکعت نماز پڑھ لے اور 99 بار بت پوجے، شنکھ پھونکے، گھنٹی بجائے، وہ مسلمان ہے، کہ اس میں 99 باتیں کفر کی ہیں تو ایک اسلام کی بھی ہے، یہی کافی ہے۔ حالانکہ مومن تو مومن، کوئی عاقل اسے مسلمان نہیں کہہ سکتا، یعنی ایمان والا تو اسے مسلمان نہیں کہے گا، اگر غیر مسلم بھی ہو، غیر مومن بھی ہو، عقل رکھتا ہو تو وہ بھی اسے مسلمان نہیں کہے گا، اگرچہ وہ خود مسلمان نہیں ہو لیکن ایسا کرنے والے کو وہ مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو ایک رد ایک طریقے سے فرمایا، جواب دیا اعلیٰ حضرت نے۔ یہ اسے کہتے ہیں کہ انہی کا سوال انہی پر ڈال دینا، یعنی ان کی بات انہی پر تھوپ دی جائے، یہ الزامی جواب ہوتا ہے۔ ثانیاً دوسرا جواب دوسرے طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اس کی روح سے سوا دہریے کے، دہریہ کہتے ہیں کہ جو کسی خدا کو نہیں مانتے، دہریہ یعنی جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جب تک ہیں زندگی گزار رہے ہیں، بس اسی میں جو ہے وہ عیش کر لو اور پھر اس کے بعد بس ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دہری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی روح سے، یعنی یہ لوگ مکر کرتے ہیں تو اس مکر کی روح سے، یعنی اس مکر کو اگر دیکھا جائے تو سوا دہریے کے، یعنی دہریے جو ہیں ان کے علاوہ کہ سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو، یعنی دہریہ جو ہے وہ خدا کے وجود کا ہی منکر ہو، تمام کافر، مشرک، مجوس، ہنود یعنی ہندو، نصارہ یعنی انگریز نصرانی، یہود وغیرہم، دنیا بھر کے کفار سب کے سب مسلمان ٹھہرے جاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ بات مان لیں تمہاری، تب تو دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم بچے گا ہی نہیں، سب مسلمان ہو جائیں گے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں کہ اور باتوں کے منکر صحیح، یعنی اور باتوں کا تو وہ انکار کرنے والے ہیں، لیکن آخر وجود خدا کے تو قائل ہیں۔ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ایک خدا کو تو مانتا ہے نا، خدا کے قائل ہیں، اگرچہ ان کے خدا جھوٹے ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن خدا کو تو مانتے ہیں کہ ہاں خدا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی روح سے، کیونکہ وہ خدا کو تو مانتے ہیں، اب ساتھ ہی ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ مشرک ہو گئے یا کافر ہو گئے، لیکن خدا کو تو مانتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اور باتوں کے منکر صحیح، آخر وجود خدا کے تو قائل ہیں۔ ایک یہی بات سب سے بڑھ کر اسلام کی بات، بلکہ تمام اسلامی باتوں کی اصل الاصول ہے، خصوصاً کفار، فلاسفہ و آریہ وغیرہ ہم کہ بزعم خود توحید کے بھی قائل ہیں۔ یعنی یہ لوگ جتنے بھی ہیں جو کفار ہے، جو کفار فلاسفہ تھے یا اور دوسرے دھرم والے، تو یہ خود اپنے خیال میں توحید کے قائل ہیں۔ یہ لوگ توحید کے قائل ہیں، یعنی ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ جو کفار فلاسفہ تھے وہ بھی ایک خدا کو ہی مانتے تھے، لیکن وہ کافر ہوئے، اپنے کسی قول کی وجہ سے، قول کفر کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا۔
تو فرماتے ہیں کہ بزعم خود، یعنی خود ان کے زعم میں، ان کے خیال میں کہ وہ توحید کے بھی قائل ہیں، اور یہود و نصارہ تو بڑے بھاری مسلمان ٹھہریں گے۔ اگر ایسا ہی مان لے تو پھر تو یہودی اور نصرانی تو یہ بہت پکے والے مسلمان ٹھہر جائیں گے، بھاری مسلمان ٹھہریں گے کہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سے کلاموں اور ہزار نبیوں اور قیامت و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جنت و نار وغیرہ بکثرت اسلامی باتوں کے قائل ہیں۔ یعنی یہ جو انگریز، نصرانی، یہودی ہیں تو یہ تو صرف توحید، یعنی صرف خدا کو ہی نہیں مانتے، بلکہ خدا کے ساتھ ساتھ بہت سے نبیوں کو بھی مانتے، بہت سے انبیاء کرام کو بھی مانتے، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے، فرشتوں کو بھی مانتے، جنت و دوزخ کو بھی مانتے ہیں، عذاب و ثواب کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ تو اتنے سارے پر وہ ایمان رکھتے ہیں، تب تو وہ تو بہت پکے والے مسلمان ٹھہریں گے۔ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو کہ 99 باتیں کفر کی، ایک بات جو ہے اگر 99 باتیں اگر کسی کے اندر کفر کی ہو، ایک اسلام کی ہو، تب بھی وہ مسلمان کہلائے گا، اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، تب تو نصرانی اور یہودی جو ہے وہ بہت بھاری مسلمان ٹھہریں گے۔ تو یہ دوسری طریقے سے جواب عنایت فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ اب فرماتے ہیں ثالثاً، تیسری بات، جواباً ارشاد فرما رہے ہیں تیسری بات، کہ اس کے رد میں قرآن عظیم کی وہ آیتیں کہ اوپر گزری کافی و وافی ہیں، یعنی ان کے رد میں وہ آیت کریمہ جو اس سے پہلے گزر چکی، اس سے پہلے جو ان لوگوں کا مکر یہ تھا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں جو قرآن پاک کی آیات کریمہ جو ذکر کی گئی تو وہ اس کے جواب میں بھی وہ کافی و وافی ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور وہ بھی کس وجہ سے وہ کافر ہوئے کہ حضور کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو وہ جو کہ مسلمان کہلاتے تھے، جو کہ نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمارے زمانے کے وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے، اور ایک ایک کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کو باہر کی۔ بتائیے، مسلمان ایسے تھے نماز پڑھنے والے، اور انہیں منافق اور کافر کہا، قرآن پاک نے ان کو ظاہر فرمایا، انہیں کافر کہا۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس کے رد میں قرآن عظیم کی وہ آیتیں کے اوپر گزری کافی و وافی ہیں، جن میں با وصف کلمہ گوئی، یعنی کلمہ پڑھنے کے وصف کے ساتھ، وہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، وہ نماز خوانی، نماز پڑھنے والے بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، صرف ایک ایک بات پر حکم تکفیر فرما دیا۔ صرف ایک کفر کی بات اگر پائی گئی تو قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ کسی ایک فعل کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے اسے کافر کر دیا گیا، قرار دے دیا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیات اور اس کی شروحات، اس کی تفسیریں اور حدیث پاک ذکر ہوئی کہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، وہ جو منافق تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہے تھے کہ انہیں جو ہے وہ وہاں کی خبر ہے اور ہمارے دل کے حالات یہ نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو، ٹھٹا کرتے ہو، لا تعتذروا، ہیلے بہانے مت کرو، ہیلے بہانے مت کرو۔ دیکھیں یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایک بھی اگر کفر کا کلمہ اگر کسی نے کہا تو اب اس کا بہانہ بھی نہیں سنا جائے گا، اور یہاں پر تم کہہ رہے ہو کہ 99 باتیں کفر کی ہو، ایک اسلام کی ہو تو وہ مسلمان ہے، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ایک کلمہ اگر کسی نے کفر کا کہا تو وہ کافر ہے، اب اس کا بہانہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ لا تعتذروا، ہیلے بہانے مت کرو، عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نماز خوانی، کلمہ گو، با وصف کلمہ گوئی و نماز خوانی، کلمہ پڑھنے اور نماز وغیرہ ادا کرنے کے باوجود
صرف ایک ایک بات پر حکم تکفیر فرما دیا. کہیں ارشاد ہوا کفروا بعد اسلامہم، وہ مسلمان ہو کر اس کلمے کے سبب کافر ہو گئے. ایک کلمے کے سبب، ایک کلمہ کفر کسی نے بکا تو اس کلمے کے سبب وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. کہیں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد. یہ قرآن پاک کی آیتیں. تو فرماتے ہیں حالانکہ اس مکر خبیث کی بنا پر جب تک 99 سے زیادہ کفر کی باتیں جمع نہ ہو جائیں، صرف ایک کلمے پر حکم کفر صحیح نہ تھا. یعنی یہ جو لوگ پیش کر رہے ہیں اور یہ بہانہ بنا رہے، یہ مکر پیش کر رہے ہیں کہ 99 باتیں کفر کی ہوں، ایک اسلام کی ہو تو اسے کافر مت کہو، وہ مسلمانی ہے. تو ان کے قول کے مطابق تو 99 باتیں 99 سے زیادہ جب ہو، یعنی 99 یا 99 سے کم ہے تو اسے کافر نہیں کہنا چاہیے. تو فرماتے ہیں اگر جمع نہ ہو جائیں، صرف ایک کلمے پر حکم کفر صحیح نہیں ہے. ان کے نزدیک جو ہے ایک کلمے کی وجہ سے حکم کفر صحیح نہیں تھا. ہاں شاید اس کا یہ جواب دیں. ہو سکتا ہے کہ ان سے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی دیکھو قرآن میں تو یہ ہے کہ تم ہیلے بہانے مت کرو، ایک ہی کلمے کی وجہ سے تم کافر ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جواب دیں کہ یہ خدا کی غلطی ہے، یہ خدا کی غلطی یا جلد بازی تھی. خدا نے جو ہے جلد بازی میں حکم صادر فرما دیا معاذ اللہ، کہ اس نے دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا معاذ اللہ. اللہ نے جو ہے وہ ان کے لیے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا، ایک کلمے کی وجہ سے کافر کر دیا. یہ جو ہے وہ زیادتی ہے معاذ اللہ، ظلم ہے، زیادتی کر دی معاذ اللہ. فرماتے ہیں کلمہ گویوں اہل قبلہ کو دھکے دے دے کر صرف ایک ایک لفظ پر اسلام سے نکالا، اور پھر زبردستی یہ کہ لا تعتذروا عذر بھی نہ کرنے دیا معاذ اللہ. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، جو قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے والے تھے، ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دھکے دے دے کر صرف ایک لفظ جو کفر کا تھا اس کی وجہ سے اسلام سے نکال دیا معاذ اللہ رب العالمین. ایک ایک لفظ پر اسلام سے نکالا، اور پھر زبردستی یہ کہ لا تعتذروا، عذر مت بناؤ، عذر پیش مت کرو، یہ بھی ذکر کر دیا. لا تعتذروا، عذر بھی نہ کرنے دیا کہ ان کے عذر کو تو سن لیتے، ان کے عذر کو بھی نہیں سنا. لا تعتذروا کہہ دیا کہ عذر، تمہارا عذر نہیں سنا جائے گا. تو ہو سکتا ہے ایسا جواب دے دیں کہ عذر سننے کا قصد کیا، لا تعتذروا عذر بھی نہ کرنے دیا، نہ عذر سننے کا قصد کیا. یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلو کیا کہتے ہو بولو، ان کا عذر بھی نہیں سنا، فوراً کافر کر دیا. تو یہ زیادتی ہے، جلد بازی ہے معاذ اللہ. ہو سکتا ہے کہ ایسا جواب دے دیں. افسوس ہے خدا نے پیر نیچر، یعنی نیچریا ایک جو یہ سر سید احمد خان، یہ اس کے بہت سے ایسے ہی اسی طرح کے عقائد، تو اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. پیر نیچر یا ندویہ لیکچر، کوئی ندوہ کا کوئی لیکچر دینے والا، یا ان کے ہم خیال کسی وسیع الاسلام، کسی وسیع الاسلام یعنی وسیع الاسلام ریفارمر، یعنی جو کہ اس اسلام میں کشادگی چاہتا ہے کہ سب مسلمان، سب کو مسلمان بناؤ، کسی وسیع الاسلام ریفارمر سے مشورہ نہ لیا معاذ اللہ. یعنی ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ افسوس ہے خدا نے ان لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، سر سید وغیرہ نیچریوں اور دیوبندیوں اور ندویوں سے کیوں نہیں مشورہ لیا، مشورہ لے کے حکم کرنا چاہیے تھا معاذ اللہ رب العالمین. الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو اللہ کی لعنت ظالموں پر. تو یہ رد بلیغ فرما رہے ہیں کس طریقے سے، انہی کا سوال انہی کے منہ پر کس طریقے سے اعلیٰ حضرت ان کا رد فرما رہے ہیں. یہ تیسرے طریقے سے جواب دیا. اب چوتھی بات فرماتے ہیں رابعاً، چوتھی بات کہ اس مکر کا جواب
تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، تو کیا اللہ کے کلام کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے سے منکر ہو؟ کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے کے منکر ہو۔ یہاں پہ دیکھو قرآن پاک نے یہ واضح فرما دیا کہ کچھ حصہ اگر ماننے والا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اگر کچھ حصے کا منکر ہے تو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھی حصہ اگر مان لے تو مسلمان، معاذ اللہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، تو کیا اللہ کے کلام کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے سے منکر ہو، تو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ نہیں مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کی طرف پلٹے جائیں گے۔ ایسے لوگ جو کہ بعض باتوں کو قرآن کی مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد ہوا۔ دیکھیے تو یہ تو کھلا ہوا جواب قرآن سے ہی، جو لوگ یہ اس طرح کا مکر اور عذر پیش کرتے۔ اور آگے ارشاد ہوا، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے غافل نہیں، تمہارے کرتوتوں سے، جو تمہاری کرتوت ہے، تمہارے کام ہے، ان سے غافل نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے عقبہ بیچ کر دنیا خریدی، آخرت بیچ دی دنیا کے بدلے میں، دنیا خرید لی، آخرت بیچ دی، تو نہ ان پر سے کبھی عذاب ہلکا ہو نہ ان کو مدد پہنچے۔ یعنی ان کا عذاب ہٹنے کی بات تو الگ ہے، آخرت کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، کسی طرح کی ان کو مدد نہیں پہنچے گی۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا؟ جو بعض کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا۔ تو فرماتے ہیں کلام الہی میں فرض کیجئے، مان لیجئے، اگزامپل ایسے ہی بالفرض مان لیجئے، اگر 1000 باتیں ہوں تو ان میں سے ہر ایک بات کا ماننا ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص 999 مانے، قرآن مان لیجئے ایسے ہی کہ 1000 ہوں، 1000 باتیں ہیں قرآن پاک میں، اور کوئی شخص جو ہے اس کی 1000 میں سے 999 باتیں مانے اور صرف ایک نہ مانے، تو قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ وہ ان 999 کے ماننے سے بھی مسلمان نہیں۔ صرف ایک نہیں مانا تو وہ مسلمان نہیں، بلکہ صرف ایک کے نہ ماننے سے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ دنیا میں اس کی رسوائی ہوگی اور آخرت میں اس پر سخت تر عذاب، جو ابد الآباد تک کبھی موقوف ہونا۔ کیا مانا؟ ایک آن کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور ان میں عذاب رکنا کہ عذاب ٹھہر جائے، موقوف ہو جائے، رک جائے، یہ کیا چیز؟ ایک آن کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، عذاب کو ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، نہ کہ 99 کا انکار کرے۔ یعنی ایک کا بھی انکار کرے تو ان کے لیے ایسا عذاب ہے، 99 بات تو دور کی ہے۔ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 99 بات کفر کی، ایک اسلام کی، تو اسے کافر مت کہو، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نہ کہ 99 کا انکار کرے اور ایک کو مان لے تو مسلمان ٹھہرے گا۔ قرآن میں بالفرض اگر 1000 باتیں ہیں، 999 باتوں پر ایمان لائے اور ایک کا انکار کرے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب ہے، نہ کہ 99 کا انکار کرے اور ایک کو مان لے تو مسلمان ٹھہرے۔ جب ایک کا انکار کرنے پر عذاب ہے تو اب 99 کا انکار کرے اور ایک جو ہے وہ ایک کو مان لے تو وہ کیا مسلمان ٹھہرے گا؟ وہ مسلمان ٹھہرے گا؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ بشہادت قرآن عظیم خود صریح کفر ہے۔ ایسا کہنے والا خود کافر ہے، جو اس طرح کہے تو وہ خود کافر ہے۔ یہ کلمہ خود صریح کفر ہے۔ کون سا کلمہ؟ کہ جس کے اندر
99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی ہو تو اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ خود صریح کفر ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، جیسا کہ ابھی میں نے یہ آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خامساً پانچویں بات، پانچویں طریقے سے اب جواب دے رہے ہیں، ہر طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، رد بلیغ فرمایا، حالانکہ ایک جواب بھی ایسا ہے کہ اس کا جواب نہیں بن پڑے گا، لیکن آپ نے ہر طریقے سے جواب عنایت فرمایا۔ فرماتے ہیں خامساً، اصل بات یہ ہے کہ فقہائے کرام پر ان لوگوں نے جیتا افطرا اٹھایا، یعنی صاف طور پہ کھلا ہوا یہ افطرا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ ان لوگوں نے فقہائے کرام، علماء کرام پر ان لوگوں نے افطرا باندھا ہے، جھوٹ باندھا، انہوں نے ہرگز کہیں ایسا نہیں فرمایا۔ یہ ایسا کہتے ہیں کہ علماء اور فقہاء اور فقہ میں یہ قاعدہ ہے، فقہائے کرام نے ہرگز کہیں ایسا نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے یعنی یہ ان دیوبندیوں نے، بلکہ انہوں نے بخصلت یہود یحرفون الکلم عن مواضح، یہودی بات کو اس کے ٹھکانے سے بدلتے ہیں، تحریف تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا لیا، یعنی ان لوگوں نے جو ہے وہ یہودیوں کی خصلت اپنا لی۔ قرآن پاک میں یہودیوں کی خصلت کا ذکر ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضح، یہ لوگ یعنی یہودی جو ہے نا، یہ بات کو اس کے ٹھکانے سے بدل دیتے ہیں، یعنی جو اس کی جگہ ہے اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیتے، کوئی ایک بات ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تو انہی کی خصلت کو اپناتے ہوئے ان لوگوں نے بھی وہ بات کہیں اور کہی گئی تھی اور کچھ اور کہی گئی تھی، اسے اس طرف فٹ کر دیا، اس طرف فٹ کر دیا۔ فرماتے ہیں تحریف تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا لیا۔ فقہا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص میں 99 باتیں کفر کی اور ایک اسلام کی ہو وہ مسلمان ہے، فقہا نے یہ ہرگز نہیں فرمایا، حاشا للہ۔ تو پھر فقہا نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ درس تمہید ایمان میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب